بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مولانا نور الدین عبدالرحمن المعروف مولانا جامی، آپ نے اوائل عمر ہی میں علم و ادب، دینی علوم، تصوف اور علم تاریخ میں کمال پایا۔ جامی ایک صوفی اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، فن شاعری میں بھی یکتا تھے۔ ایک نعت شریف لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امیر مدینہ، تم سوئے ہوئے ہو، جاگو اور اس شخص کو یعنی حضرت عبدالرحمن جامی کو مدینہ طیبہ کی جانب آنے سے روکو۔ چنانچہ گورنر مدینہ نے تمام سرحدوں پر پہرے لگا دیے۔ حضرت عبدالرحمن جامی بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ ترکی سے آنے والے قافلے کو اپنے ساتھ لے جانے کو کہا، وہ انہیں مدینہ پاک ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے اور عبدالرحمن جامی کو ایک اونٹ پر موجود صندوق میں بند کر دیا۔ جب قافلہ مدینہ پاک کی سرحد پر پہنچا تو حفاظت پر معمور پہرے داروں نے اس قافلے کو روک لیا اور تلاشی لینے لگے۔ قافلے والوں نے بڑی منتیں کی کہ ہمارے قافلے کو جانے دیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا گورنر نے مدینہ میں تلاشی کے بغیر داخل ہونے سے منع کیا ہے۔ 20 اونٹوں کی تلاشی کے بعد ایک اونٹ کے صندوق سے جناب عبدالرحمن جامی برآمد ہو گئے اور انہیں واپس عراق کی طرف دھکیل دیا گیا۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غمگین ہوئے اور رونے لگے۔ پھر دوبارہ عبدالرحمن جامی نے مدینہ کا قصد کیا اور ایک بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چل پڑے۔ موصل سے یہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ طائف کی طرف رواں دواں تھا۔ علامہ جامی نے اس قافلے والے سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کی ان بھیڑ بکریوں کی حفاظت کروں گا، آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ وہ قافلہ راضی ہو گیا اور علامہ جامی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ جب مدینہ کے قریب سرحد پر پہنچے تو آپ نے ایک بھیڑ کی کھال پہن کر سرحد کے دروازے سے مدینہ پاک میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک ایک نقاب پوش گھڑ سوار نے آپ کو پکڑ لیا اور لے کر گورنر کی سپرد کر دیا اور گورنر نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ اسی رات گورنر مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ تم نے جامی کو قید میں کیوں ڈالا ہے؟ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، اس سے فوراً رہا کرو، کیونکہ وہ صرف عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اپنی لکھی ہوئی ایک نعت میری قبر انور پر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر عبدالرحمن جامی مدینہ پاک میں داخل ہو گیا تو مجھے قانون قدرت کو توڑ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے روضہ انور سے باہر آنا پڑے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق عبدالرحمن جامی اس وفد کے سردار تھے جو کئی دن کی مسافت کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دینے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ ان کا نام امام عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جن کا نام آج بھی تاریخ میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زندہ ہے۔ انہوں نے مدینہ سے باہر چند میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ وہ سارا دن ادھر ہی رہے۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ان کی طرف آ رہا ہے۔ گھڑ سوار ان کے درمیان میں پہنچا اور قافلے والوں سے پوچھا کہ تم میں سے جامی کون ہے؟ لوگوں نے امام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ امام عبدالرحمن جامی ہیں اور یہ ہمارے قافلے کے سردار ہیں۔ گھڑ سوار جامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مڑ گیا اور السلام علیکم کہا۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وعلیکم السلام، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ اس نے آنے والے گھڑ سوار نے کہا میں مدینہ سے آیا ہوں۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان قدموں پہ قربان جو میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر سے آ رہے ہیں، اور پوچھا کہ آپ یہاں کس مقصد سے تشریف لائے ہیں؟ جامی مجھ سے وعدہ کرو جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا تم اسے دل تھام کر سنو گے۔ جامی نے آہستہ آواز سے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آدمی نے کہا کہ مجھے تمہارے پاس نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ نبی پاک نے آپ کو مدینہ شریف آنے سے اور ملاقات سے منع فرمایا ہے۔ یہ الفاظ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر تیر کی طرح لگے اور آپ کا سر چکرانا شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بتا کہ کیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ شریف میں داخل ہونے سے روکا ہے؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ آدمی نے جواب دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض نہیں ہیں بلکہ وہ تو آپ سے بے حد راضی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جامی سے کہو اگر وہ میرے لیے اپنے دل میں اتنی محبت لے کر مدینہ آیا ہے تو یہ میری لازم ہو جائے گا کہ میں روضہ سے نکل کر خود استقبال کروں اور اس سے مصافحہ کروں، اس لیے جامی سے کہو کہ وہ مدینہ شریف میں داخل نہ ہو، میں خود اس سے ملوں گا۔ یوں جامی دربار رسالت پہ حاضری دیے بغیر حاضری کی خواہش اپنے دل میں لیے روتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ وہ نعت کے جس کے سبب جامی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی لگوا دی، اس نعت کے 2 شعر درج ذیل ہیں۔ تنم فرسودہ
جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جاں پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ چوں سوئے من گزر آری، من مسکین زنا داری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ، اگر کبھی آپ میرے جانب قدم رجع فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں گا۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔